اور ان بھائیوں کی پراپرٹیز بھی ان کے حصے میں آئی، سو وہ اس وقت اس علاقے کے سب سے امیر اور پاپولر انسان تھے۔ دانیال انہیں اپنے خاندان کی تاریخ بتا رہا تھا۔ زیادہ تر پراپرٹیز کی شکل بزنس میں بدل گئی ہے، لیکن دادی نے اس حویلی کو بزنس بنانے کی اجازت نہیں دی۔ شام ہو چکی تھی اور سفر کی تھکان تھی، اس لیے میں کھانے کے بعد کمرے میں آ کر سو گیا۔ باقی سب دیر رات تک جاگتے رہے تھے۔ مجھے ہمیشہ ملجے اندھیرے کے اجلے دن میں ڈھلنے کا سفر بڑا دل فریب لگتا تھا۔ اس تغیر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی خواہش میں کمرے سے باہر نکلا تھا جہاں طلوع آفتاب جلد ہوتا تھا۔ میرا ارادہ باہر کھلی جگہ سے سن رائز دیکھنا اور پرندوں کی آواز میں موسیقی سنتے ہوئے کتاب پڑھنے کا تھا۔ لمبی سی راہداری کے دونوں طرف کمرے تھے، زیادہ مہمان اوپر رکے تھے، نیچے رہائشی کمرے کم تھے۔ یہاں ایک بڑا ہال اور کھانے کے کمرے تھا۔ راہداری کے آخری سرے پر کھلے صحن میں اوپر جاتا زینہ دیکھ کر میں لان میں جانے کی بجائے اوپر چلا آیا۔ پہلے منزل پر کمروں کے علاوہ دائیں طرف بڑا سا دروازہ تھا، یہاں بھی شاید ہال تھا۔ میں زینے چڑھتا اوپر آیا۔ دوسری منزل پر بھی خاموشی تھی، یہاں بھی سب سو رہے تھے۔ تیسری منزل استعمال میں نہیں تھی، صاف صفائی کی گئی تھی لیکن وہاں کوئی ٹھہرا نہیں تھا۔ میں چھت پر آیا، چھت کے بھی کسی میدان سے کم نہ تھی۔ گھوم کر چاروں طرف نظر ڈالتے ہوئے عمارت کے پیچھے کا منظر دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ ویسے تو چاروں طرف ہی پہاڑی سلسلہ تھا، لیکن عقب میں وہ کچھ قریب تھے، سرمئی سے اچالے میں تاج کی طرح ان کے سر پر تیرتے سفید مخملی ابر کے ٹکڑے، جہاں انہیں نرم دل، مہربان اور شفیق بزرگ کے تاثر دے رہے تھے جس نے اپنی باہوں کے گہرے میں حویلی کو قید کر رکھا تھا۔ ساتھ ہی ان کی وسط و جسامت اس قدر مغلوب کرنے والی تھی کہ دوسرے پل ایسا لگا جیسے وہ اس حویلی کے دربان ہیں جو اونچائی سے نگاہ رکھے ہیں، یا وہ محافظ دستہ جو حویلی کو ہر سرد و گرم اور دشمن سے بچانے کے لیے اسے اپنے گھیرے میں لیے کھڑا ہے۔ جس نے بھی تعمیر کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا تھا، میں نے اسے دل ہی دل میں داد دی۔ پہاڑوں کی بناوٹ، ان کے نشیب و فراز اور آسمان کو چھوتی ان کی چوٹیاں کبھی اتنی دلکش نہیں لگی تھی جتنی اس وقت محسوس ہو رہی تھی۔ میں چلتا ہوا دیوار تک آیا۔ یہ دیوار بھی چھت کے کنارے والی عام حفاظتی دیوار نہیں تھی۔ درمیانی حصے کی اونچائی تقریباً 3.5 یا 4 فٹ ہوگی اور دائیں بائیں طرف کا حصہ اس سے اونچا تھا، شاید 10-12 فٹ زیادہ، اور یہ اضافہ حصہ ترچھے لگے پتھروں کے چیک بورڈ سا تھا۔ وہ پتھروں کے بعد ایک پتھر کی خالی جگہ تھی، اس طرح کہ وہاں چھوٹی محرابی کھڑکی بن گئی تھی۔ میں نے ہاتھ میں پکڑا چائلڈ کا ناول نیورگو بیگ سے نیچے رکھا اور ٹریک پینٹ کی جیب سے فون نکال کر تصویریں بنانے لگا۔ نیچے جھانکا تو وہاں دوسری منزل کے پچھلے حصے کی چھت تھی۔ یہ زیادہ چوڑی نہیں تھی، تیسری منزل کی چھت کے مقابلے میں بس ایک پتلی سی پٹی تھی۔ اس کے اختتام پر بھی 3-3.5 فٹ کی حفاظتی دیوار تھی۔ اس کی سیڑھیاں ابھی الگ عمارت کے عقب سے تھیں۔ پہلی اور دوسری منزل کا یہ پچھلا حصہ شاید باورچی خانہ تھا یا ملازموں کے زیر استعمال تھا۔ وہاں ایک پرانی سی کرسی اور عمر رسیدہ سی تپائی بھی رکھی تھی، شاید یہاں کے ملازمین چھت پر آتے جاتے ہوں گے۔ یہاں بھی ایک کرسی کی ضرورت ہے، میں نے سوچا۔ پہاڑوں کی اور سے نمودار ہوتے سورج کے ساتھ مطالعے کا اپنا ہی چارم ہے۔ فون واپس جیب میں رکھ کر میں اتنی کھڑکیوں والی دیوار کی بناوٹ کا ستائشی معائنہ کر رہا تھا کہ دوسری منزل کی چھت پر آہٹ ہوئی۔ میں نے کھڑکی سے نیچے دیکھا۔ سیڑھیوں سے چھت پر آ رہی وہ لڑکی پاجامے اور پوری آستینوں والی شرٹ پر مشتمل نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی، جس کی گلابی زمین پر بنی سیاہ تتلیوں کا خاکہ یہاں سے بھی واضح تھا۔ سیاہ بالوں سے پشت ڈھکی تھی، اس کا بھرا بھرا چہرہ بھی رخصت ہوئی نیند کی غمازی کر رہا تھا۔ سورج ابھی اپنی کھو سے نکلا نہیں تھا، لیکن اس نے انگڑائی لے کر اپنی کرنیں آگے بھیج دی تھیں۔ ان کی سنہری روشنی میں وہ صورت بھی سنہری ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں شاید موبائل تھا۔ وہ آگے دیوار کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بھی میری طرح سامنے کا منظر دیکھ کر مبہوت تھی۔ اس نے بھی میری طرح بہت ساری تصویریں کھینچی۔ میں بھی سوچ رہا تھا اس متوجہ کروں، آواز دے کر بات شروع کروں کہ اس کی آواز ابھری۔ 2 اگست 1430 مارننگ، حویلی آغا جان۔ میں نے متوجہ کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ میری ڈیجیٹل ڈائری کا پہلا دن۔
کل دوپہر ہم یہاں فیضان انکل کے بیٹے اور داؤد انکل کی بیٹی کی شادی کے لیے آئے ہیں۔ سب ہیں پاس اور قریب کے رشتہ دار اور دوست احباب، بس جن کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ اس کی بھرپائی میں لگے ہیں، یعنی دونوں انکل نکاح سے ایک دن پہلے آئیں گے۔ ظاہر ہے میری دلچسپی بڑھ گئی تھی، میں سب بھول کر پوری طرح ادھر متوجہ تھا۔ بڑی دادی ابھی تو بہت خوش ہیں کہ حویلی میں شادی ہو رہی ہے، لیکن جب بیچلرز پارٹی، برائڈل شاور، مہندی اور سنگیت جیسی خرافات ہوں گی تو کاش میں ان کی ری ایکشن کی ویڈیو بنا سکوں یا ان کا انٹرویو ہی لے لوں۔ تو خاندان کی روایات کو بکھرتا دیکھ کر بقول آپ کی اس بے حیائی کے بیچ کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ اس نے نیوز اینکروں کے انداز میں کہا تھا۔ وہ پیچھے مڑی اور چلتے ہوئے کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ فون نے اس نے ہاتھ میں یوں پکڑ رکھا تھا کہ مائکروفون کا رخ منہ کی طرف تھا، وہ ریکارڈ کر رہی تھی۔ یہ جگہ مجھے پسند آئی۔ کل شام یہاں چھت پر آتے ہی میں نے سوچا کاش میں ہمیشہ کے لیے یہاں رہ سکتی۔ یہ حویلی، یہ چھت، ڈھیر ساری کتابیں، فرائض اور میں۔ کوئی دہاڑ سے دروازہ کھول کر کمرے میں آئے۔ نہ صبح کالج جانے کی فکر، نہ لوگوں کے چہرے، نہ باتیں، نہ سوال۔ آئیڈیل لائف۔ ابھی کل ہی روبی آنٹی نے دیکھتے ہی کہا شادی میں آئی ہو بال ہی ڈائی کر لیتی۔ اس نے ان آنٹی کے لہجے کی نقل کرتے ہوئے جملہ ادا کیا۔ میں نے بھی پوچھ لیا تو کیا واپس چلی جاؤں؟ گناہ تو نہیں ہوگا اوریجنل رنگ سے شرکت کر لوں گی تو؟ بس مما نے وہی لکھنوئی انداز میں عزت افزائی کر دی۔ خیر یہ تو شروعات ہے، ویسے مجھے لگتا ہے مما اب میرا موقف سمجھنے لگی ہیں کہ میں میک اپ کروں گی، بال بھی ڈائی کروں گی، ڈرائی زائز بھی پیس بھی پہنوں گی، لیکن اس وقت جب میرا دل چاہے گا، اس لیے نہیں کہ باقی دنیا کر رہی ہے۔ دوسری یہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں یہ فلاں فنکشن کے لیے لازمی ہے، بلا بلا تھینک یو۔ اس نے چہرہ آسمان کی سمت کیا۔ اتنی انڈرسٹینڈنگ اماں دینے کے لیے کچھ دیر رک کر اس نے شاید اگلی بات سوچی۔ میں آج بس فون لے کر اوپر آ گئی، کتاب لائی، ساتھ نہ لیپ ٹاپ۔ سورج نے اپنا منہ دکھایا۔